اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سورہ ہے وہ سورۃ الکوثر اس کو کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ پہلی آیت میں لفظ کوثر استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کل 3 آیات ہیں، جامع ترین سورت ہے قرآن مجید کی۔ کوثر کا لفظ بھی ایک دفعہ یہاں استعمال ہوا ہے، اور اس کا جو اپوزٹ ہے ابتر ہے، جس کا نام و نشان نہ ہو۔ عرب میں جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی اس کو ابتر کہتے تھے، اور وہ بھی ایک دفعہ ہے، یہ ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے۔ اور کوثر فعل کے وزن پر ہے، کثیر تعداد والا۔ تو چونکہ آپ پریشان تھے جب آپ کی اولاد جو ہے وہ فوت ہو گئی، بیٹے فوت ہو گئے، پریشان تھے، اور آپ کو ابتر کہتے تھے عرب کے بڑے بڑے سردار، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پریشان ہو میرا حبیب، میں نے تجھے کوثر عطا کیا۔ اور کوثر کی مختلف تفسیریں ہیں، جنت کی نہر بھی ہے، اور اولاد کثیر بھی ہے۔ یہ ابتر کے مقابلے میں یہی معنی پھبتا ہے، اولاد کثیر، اور وہ جناب زہرا سے آپ کی نسل چلی ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ مراد ہے۔ مفسرین نے مختلف قول لیے ہیں، اور یہ قول بھی لیا ہے۔ تو اور اس کے مقابلے میں یہ زیادہ پھبتا ہے، زیادہ اس کا وہ موضوع ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہتے ہیں، بعض طلباء اس کو تعوذ پڑھتے ہیں، نہیں، یہ لفظ ہے تعوذ۔ اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو تسمیہ بولتے ہیں۔ تو پہلی آیت کو پڑھتے ہیں اِنَّا، اچھا اتنا لمبا کر رہے ہیں کیونکہ الف ہے، اور پھر الف پر مد ہے، اور یہ مد جو ہے 3 الف کے برابر پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے اس کو لمبا کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں۔ اِنَّا، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، قرآن مجید سامنے رکھا کریں، بچوں کو بھی ساتھ بٹھایا کریں۔ اِنَّا، دیکھیں اِنَّا میں ہم نون غنہ اس لیے کر رہے ہیں، شد ہے نون پر، اور یہ شد والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ یہ اپنے اعراب کے ساتھ، اور ایک دفعہ پچھلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور جہاں زور آتا ہے سٹس آتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے اعطینا، الف زبر آ، عین کو اس کے ساتھ پڑھیں گے، طا اور یا کو اکٹھے پڑھیں گے، یا پر جزم ہے، اور جزم والا حرف پچھلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، اس کی طاقت نہیں ہوتی۔ دیکھیں قرآن کے، میں کہتا ہوں حروف میں بھی اتحاد ہے، وہ ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ جو کمزور ہے، جو پیچھے طاقتور ہے، وہ اس کو ساتھ چلاتا ہے، کمزور کو ساتھ چلاتا ہے، تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی کمزور مسلمانوں کو، کمزور مومنین کو ساتھ چلانا چاہیے۔ جو طاقتور ہیں وہ کمزوروں کا ساتھ دیں، ان کا ہاتھ پکڑیں۔ طی، کیونکہ طا کو موٹا کریں گے، یا کو ساتھ پڑھیں گے، اور یہ لین پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ وا اور یا سے پہلے زبر والا حرف ہو تو وہ لین کے قید میں آتا ہے، یعنی انتہائی نرمی میں پڑھا جاتا ہے۔ آطائی نا، نون پر کھڑا زبر ہے، آطائی نا، لمبا کریں گے اس کو، اعطائی نا، کاف کو آگے ملائیں گے کیونکہ الف لام پر جزم ہے، اور جزم والا میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ کمزور ہوتا ہے، وہ اعراب والے حرف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو پیچھے چونکہ اعراب ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔
اگر ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جزم والا حرف بعد میں ہوتا ہے اور اعراب والا حرف پہلے ہوتا ہے، زبر زیر، اعراب کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ اعطینا کل، کف زبر و کو، سا زبر سا، را زبر را، اعطیناک الکوثر، سا کو جو ہے نرم انداز میں ہم بولتے ہیں، تھوڑا سا یہ زبان کی نوک اگلے دانتوں کے ساتھ ٹکراتی ہے، کوثر، لیکن وہ زور نہیں، شدت نہیں ہوتی، نرم انداز سے۔ انا اعطیناک الکوثر، دیکھیں یہ تو رہا بھی ہے، ٹھہرنا چاہیے، ویسے یہ وقف تام ہے، آیت ختم ہو گئی ہے، یہاں ہم را پر جو ہے اعراب نہیں پڑھ رہے بلکہ اس کو کیا کر رہے ہیں، رک رہے ہیں اس پر، ٹھیک ہے۔ پھر میرے ساتھ پڑھیں، اِنَّا اعطیناک الکوثر، ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسری آیت پر آ جاتے ہیں۔ فا زبر فا ہے، سو زبر لم سل لم زر لی، فصلی، فصلی، فا جو ہے یہ حروف شفوی ہے، ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، فصلی، فصلی، کیونکہ لام پر شد ہے اس پر زور دیں گے، فصلی، لی بھی نہیں پڑھیں گے اور لے بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ لے مجہول ہو جاتا ہے اور جو لی ہے آگے یا بن جاتی ہے، اس لیے فصلی، لام زیر لی، رزبر بے رب، با زیر بی، لے رب بی، لے رب، اس یہاں را کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر ہے، لی رب بی، اور اس میں نون غنہ بھی کریں گے کیونکہ شد والا حرف ہے، 2 بار پڑھا جائے گا، لے رب بی، کف زبر کا، لے رب بی کا، ون ہر، ون یہ جزم والا ہے اس لیے اس کو وا اور نون کو اکٹھے پڑھیں گے، ون ہر، ہا وہ دوسری ہے حلوے والی تو ہلکی خا نکلے گی، اور آیت ختم ہوگی ہے، یہاں ہم رک جائیں گے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ان نا بھی نہیں کریں گے آپ کیونکہ الف نہیں ہے، یہ انا اور انا حروف مشبہ بالفعل ہے، فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، ان کے بھی 3 حرف ہوتے ہیں، لیکن ایک اور نون بھی تھی لیکن اس کو ان نے ایک کر دیا، انا ایک ہوئی شد کی وجہ سے، ایک نون کی جگہ پر شد آئی ہوئی ہے، انا شأنئک، شأنئک هو الابتر، هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، فصل لربک وانحر، ان شأنئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ تو اس کو پڑھیں، سمجھیں، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور التجا ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔